ہمدرد قاتل، تحریر شین کستوری، پیشکش سید محمد نعمان خالد۔ کیا قاتل بھی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ ہمدرد قاتل اگست سن 1992 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی۔ ملاحظہ کیجیے۔ آسمان پر بجلی گڑکی۔ بوڑھی کرسٹی نے لرزتے ہاتھوں سے لوہے کے دیوہیکل دروازے پر تالا لگا دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز ابھری، مگر سنسناتی ہوئی تیز ہواؤں کے جھکڑوں نے اسے کرسٹی کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ کرسٹی کوئی جوان دوشیزہ نہیں تھی، بلکہ انتہائی بڑھیا، چہرہ جھریوں سے بھرا، جسم پر نرم ہڈیاں، گوشت پوست اس کے جسم پر برائے نام ہی تھا۔ منہ تو اس کا پچک کر اتنا سا رہ گیا تھا، مگر اس کا بھیجا اس کے سر کے سائز سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے دماغ میں لالچ اور ہرس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ بوڑھی کرسٹی نے کپ کپاتی ہوئی ٹانگیں اور تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ اگرچہ بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر کرسٹی نے اپنی پرانی چھتری ساتھ لے لی تھی۔ موڑ مڑتے ہوئے کرسٹی نے آخری بار اپنے بوسیدہ اور پرانے بنگلے پر نظر ڈالی۔ کتنا خوفناک لگ رہا تھا۔ اف، اس کے بوڑھے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ نہ جانے وہ اس اندھیری رات میں کب تک چلتی رہتی۔ آخر وہ ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ اس نے اپنا بے جان سا ہاتھ دروازے پر 3 بار مارا۔ چوتھی بار اس نے جو ہی ہاتھ اٹھایا، اچانک دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک انتہائی موٹی کالی میم کھڑی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے نفرت کے انداز میں منہ سکیڑا۔ کیا اندر نہیں آنے دو گی؟ بوڑھی کرسٹی نے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لا کر کہا، جس سے اس کا چہرہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ کالی میم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کرسٹی فوراً اندر داخل ہو کر آتش دان کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لمبا سا سانس کھینچا۔ تم نے بتایا نہیں ابھی تک؟ کالی میم نے پھر سے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کرسٹی کھڑی ہو کر پاس رکھی ہوئی میز کے پاس گئی اور اس پر رکھی ہوئی انسانی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ کالی میم کوئی روحانی عاملہ تھی، یہ بات کرسٹی کو بھی معلوم تھی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ میرا جسم دیکھو، کرسٹی نے اپنی چادر کرسی پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تمہارا بے جان جسم، ایک یا ایک سے زیادہ 2 دن کا مہمان؟ کالی میم نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، مگر یہ 2 دن سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ سنا ہے تم بہت بڑی روحانی عاملہ ہو؟ ہاں ہوں تو، کالی میم نے جلدی سے کہا۔ ہاں، مگر میں تو یہ بات اس وقت مانوں جب تم 2 روحوں کو ایک دوسرے کے جسم میں منتقل کر دو۔ بوڑھی کرسٹی نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ ہاں، کر تو سکتی ہوں، مگر اس کے لیے تو 2 جسموں کی ضرورت ہوگی۔ اوہ، کہیں تم اس عمل میں مجھے تو نہیں گھسانا چاہتی ہو؟ کالی میم نے ایک دم چونک کر کہا۔ دیکھو، کیا اس کمرے میں صرف 2 جسم ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی تیز نظر کالی میم کی پالتو سیاہ بلی کی طرف اٹھ گئی۔ میاؤں۔ نہ جانے کیوں کالی بلی یکدم بے چین ہو گئی۔ وہ بار بار اپنی مالکن کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ کیا کہا یہ بلی؟ کالی میم نے بلی کے رویے پر توجہ دیے بغیر کرسٹی کے جملے پر چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، کیا یہ جسم نہیں؟ سنو، اس بلی کی عمر ابھی میری عمر سے تو زیادہ ہی ہوگی، جبکہ میری روح شاید 1-2 دن میں میرا ساتھ چھوڑ دے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری روح اس بلی کے جسم میں منتقل کر کے اس کی روح میرے جسم میں منتقل کر دو، کرسٹی نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کالی میم نے کچھ نہ کہا تو کرسٹی رازدارانہ لہجے میں کہنے لگی، سوچ لو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر کرسٹی نے اپنی جیب میں سے ہیرے کا ہار نکالا اور میم کے سامنے جھلانے لگی۔ ارے واہ، کیا یہ اصلی ہے؟ اگر یہ اصلی ہے تو میں ضرور تمہارا کام کر دوں گی۔ اچھا تو پھر چلو کٹی، پیاری کٹی، کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو؟ کالی میم نے مچلتی ہوئی سیاہ بلی کو اپنی گود میں لے کر کہا اور ساتھ والے کمرے میں جانے لگی۔ میرے پیچھے آؤ۔ اس نے مڑ کر کرسٹی کو اشارہ کیا۔ کرسٹی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے میں سرخ رنگ کا 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ادھر بیٹھو، فرش پر، کالی میم نے اسے اشارہ کیا اور اس کے قریب آنے لگی۔
وہ اس کے مد مقابل بیٹھ گئی اور اس کی کن پٹیوں پر اپنی انگلی کی پورے رکھ کر دبانے لگی۔ ارے کہیں تم کوئی چال تو نہیں چل رہی ہو؟ کرسٹی نے گھبرا کر کہا۔ ارے نہیں، کالی میم ہنسی۔ کرسٹی نے اتنا ہی سنا تھا کہ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں، مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ۔ اس میں پڑھیں معاشرتی، اصلاحی، جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں۔ رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں PO باکس نمبر 4252 کراچی، یا ابھی فون ملائیں 03332172 پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ کالی میم اس پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا کام ہو گیا؟ کرسٹی نے فوراً کہا۔ ہاں، تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ کالی میم نے پوچھا۔ میں؟ کرسٹی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کمرے کا ایک چکر لگایا اور پھر ایک انگڑائی لیتے ہوئے کہا، ہاں، میں اپنے اندر ایک انجانی طاقت محسوس کر رہی ہوں۔ کرسٹی نے مسکرا کر کہا۔ ابھی اور کچھ کہنے والی تھی کہ اسی کالی بلی نے اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ غصے میں غرائی تھی۔ شاید اسے اپنی زندگی کا یہ سودا پسند نہیں آیا تھا۔ بھلا زندگی کسے عزیز نہیں؟ ارے ہٹ پرے، کرسٹی نے بوکھلا کر کہا۔ اس بلی میں اگر میری روح ہے تو اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ کرسٹی نے شکر گزار نظروں سے کالی میم کو دیکھا۔ ارے نہیں، زندگی تو اس میں 1-2 دن کی ہے، مگر آخر اس میں ایک انسان کی روح ہے، طاقت تو آئے گی، کالی میم نے مسکرا کر کہا۔ او اچھا، کرسٹی اس طرح بولی جیسے اس کا مکمل اطمینان ہو گیا ہو۔ تو تم کوئی تبدیلی محسوس کر رہی ہو یا نہیں؟ کالی میم نے پوچھا۔ ہاں، میرا دل چاہ رہا ہے میں چیخوں، چلاؤں، میاؤں میاؤں میاؤں۔ کرسٹی اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ میم کو خوف محسوس ہونے لگا۔ بس چپ کرو اور ہاں، میری اجرت دو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ کرسٹی نے اس کے ہاتھ پر ہیروں کا ہار رکھ دیا۔ ویسے یہ آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ کالی میم نے شکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، میرا اپنا ہے، میں کوئی غریب تو نہیں، اس نے اترا کر کہا۔ اچھا بس اب جاؤ یہاں سے، اور یہ بلی بھی تمہارے پاس رہے گی۔ کیوں، کیا ڈر رہی ہو؟ ہاں، کالی میم نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ نہیں خیر، میں ایسی بھی ڈرپوک نہیں، کرسٹی نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے تو اکیلی ہو نا؟ کالی میم نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ کرسٹی کو اس کا لہجہ خوفناک لگا۔ ہاں، مگر کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے جلدی کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس لیے کہ کہیں یہ بلی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنی زندگی جانے کا کسے دکھ نہیں ہوتا؟ کالی میم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، خدا حافظ۔ کرسٹی نے فوراً باہر قدم رکھا۔ باہر سخت بارش ہو رہی تھی، اس نے اپنی چھتری تان لی۔ ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ، کالی میم نے جلدی سے کہا، مگر کرسٹی آگے بڑھ چکی تھی۔ رات کے 1 بجے کرسٹی نے اپنی بوسیدہ سی حویلی میں قدم رکھا۔ کالی بلی بھی اس کے ساتھ تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بلی سے بہت خوف آ رہا تھا، اور اسے بار بار کالی میم کے وہی الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ ویسے تو حویلی میں 20 کمرے تھے، مگر وہ سب سے اوپری منزل کے آخری کمرے میں رہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بلی نے بھی اندر آنا چاہا، مگر اس نے لات مار کر اسے دھکا دے دیا۔ بلی غرائی، مگر کرسٹی نے کوئی توجہ نہ دی۔ کنڈی لگانے کے بعد وہ کمرے میں پڑی مسیری کے پاس آئی اور اس کے نیچے پڑی ایک آبنوسی لکڑی کی پیٹی کو گھسیٹ کر باہر نکال کر اس کو کھولنے لگی۔ پیٹی کے اندر ہیرے جواہرات اور سونے کے بے شمار زیورات تھے۔ گھبراؤ نہیں میرے ساتھیوں، تمہارا نگہبان آ گیا ہے، کرسٹی نے عجیب سے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ صندوق بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ دروازے پر آئی۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ بلی باہر نہیں تھی۔ شکر، اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور دروازہ بند کر دیا، مگر کنڈی نہ لگائی۔ جلد ہی وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ اچانک کرسٹی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کون؟ اس نے خوف سے چلا کر کہا۔ گھبراؤ نہیں، لو میرا چہرہ دیکھ لو، یہ کہہ کر اس نے لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ کیا تم؟ کرسٹی بے یقینی سے چلائی۔ ہاں میں، کالی میم نے ہنس کر کہا۔ مگر تمہیں میرا گھر کیسے معلوم ہوا؟ کرسٹی نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔
بھائی کیا میری پالتو بلی میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تمہارا گھر دیکھنے کے لیے تو میرے ساتھ بھیجا تھا۔ کالی میم نے حیرت انگیز انکشاف کیا۔ جواب میں اس کی بلی نے بھی منہ سے آواز نکالی۔ وہ اس کے پاؤں چاٹ رہی تھی۔ کیا یہ کمینی بلی؟ او تم نے میرے ساتھ ڈرامہ کھیلا تھا، مکار عورت، میں تیرا خون چوس لوں گی، کرسٹی نے حقیقت جان کر انتہائی غصے سے کہا۔ چپ کرو بڑھیا، حد سے بڑھ جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو نے خدا کی دی ہوئی زندگی پر شکر نہیں کیا تھا نا، مگر موت تو ہر حال میں آتی ہے۔ اچانک ایک گولی کالی میم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پستول کی نال میں سے نکلی اور سیدھی کرسٹی کے دل میں اتر گئی۔ ایک چیخ کی آواز آئی اور جلد ہی ختم ہو گئی۔ واہ بھائی کیتھرین، آج کافی بڑا ڈرامہ کھیلا ہے، مال بھی لمبا ملے گا، کالی میم اپنے آپ سے بولی، اور کرسٹی کی جمع پونجی تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑانے لگی۔ ختم شد۔